حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رضی اللہ عنہ نے ذیلی علوم کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ شاہ محمد سلمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تصوف کی کچھ کتابیں پڑھی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں تصوف کی کتب مثلاً لواحے اور لمحات وغیرہ اپنی بغل میں لیے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ سلمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مجھ پر پڑتی تو اشارے سے اپنے پاس بلا کر سبق پڑھاتے۔ دوران سبق اکثر بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ فرماتے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ آستان عالیہ مہار شریف کے درویش خانہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد عوام و خاص کا ایک ہجوم تھا۔ ایسی حالت ہے کہ جس میں آپ کو فراغت نہ تھی۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں فی الفور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوا اور آپ کے سامنے کتاب کھولی اور سبق پڑھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین کے حصول اور پیر و مرشد سے فیض پانے کے لیے محنت، شوق اور لگن کے ساتھ ساتھ استاد اور پیر و مرشد کے آداب کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زردوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب علم اس وقت تک نہ تو علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ علم اہل علم اور اپنے استاد کی تعظیم و توقیر نہ کرتا ہو۔ کسی نے کہا کہ جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کرنے کے سبب ہی سے پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کے سبب ہی سے کھویا۔ مزید فرماتی ہیں، ہمارے استاد محترم صاحب ہدایہ شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ وہ علم دین کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ یک انہوں نے بار بار کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد محترم کا صاحبزادہ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا، کبھی کبھی کھیلتا ہوا وہ مسجد کی طرف آ نکلتا، بس جب میری نظر ان پر پڑتی تو میں اپنے استاد کی تعظیم میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا۔